منظر دکھاتے ہیں جی. اور پھر گاؤں ماتا کی پوجا کرنے والا، گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھنے والا ہندو بنیا یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پاکستان کو انسانی تاریخ سے مٹا دیں گے، اس بنیے کو میں واضح الفاظ میں اپنے مجاہدوں کی طرف سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا حشر وہی ہوگا کہ بنیاداً محسوس والا دن جس طرح تیری دہلی میں بھی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اس طرح تو نے اپنا حشر نہیں دیکھا. 65 میں تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تجھے بار بار جرأت نہیں ہونی تھی، لیکن تیری گود میں آ کے اسرائیل بیٹھتا ہے، یہودی بیٹھتا ہے. اس یہودی کو بھی میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، کیا تمہیں خیبر بھول گیا ہے؟ کیا تمہیں علی سے خدا کی طرف بھول گئی ہے؟ کیا تمہیں مرب کے حشر بھول گیا ہے؟ میں ایک تاریخ رکھتا ہوں، میں ایک تاریخ رکھتا ہوں. میرے یہ نوجوان اس ماں دھرتی کی چپے چپے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. ہم نے یہ ملک ہمیں گود میں رکھ کے نہیں دیا گیا. انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تحریک پاکستان کے بعد ہوئی. 6 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی. ہم پڑھتے نہیں ہیں. ذرا کتاب پڑھو نا، جب امرتسر جل رہا تھا اس میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ تحریک پاکستان میں موومنٹ میں جو لوگ متحرک تھے ان کو لوہے کے پنجروں میں بند کر دیا گیا اور پنجروں کے اندر کیل لگائے گئے تھے اور ان کو ریلوے اسٹیشن لاہور سے گاڑی میں رکھا گیا پنجروں کو اور کراچی تک لے جایا گیا اور گاڑی کو کہا گیا کہ تیز سپیڈ سے چلانا ہے. جب گاڑی کو ہچکولا آتا تھا تو وہ کیل مجاہدین کے بدنوں میں پیوست ہو جاتے تھے اور اس وقت بھی ان کی منہ سے ایک ہی آواز نکلتی تھی، اللہ اکبر. یہ اتنا آسان ہے. ہمارے معصوم بچوں کی بالیوں کو کیلوں کے ذریعے امرتسر ریلوے اسٹیشن پر ایسے دیواروں کے ساتھ ٹونکا گیا اور ان کی لاشوں سے لکھا گیا کہ پاکستان مرد آباد. اس وقت بھی پاکستان زندہ باد تھا، آج بھی پاکستان زندہ باد ہے اور قیامت تک پاکستان زندہ باد رہے گا. کیونکہ یہ میرے رب کائنات کا فیصلہ ہے. کیا یہ اتفاق ہو گیا کہ 27 ماہ رمضان لیلۃ القدر کی رات کے ملک مرض وجود میں آیا؟ ایک بڑا خوبصورت تاریخ کی حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ شاید آپ نے نہ سنی ہو، کسی نے بھی نہ سنی ہو. جب علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس گئے یورپ میں کہ آؤ آپ ہماری لیڈرشپ کے طور پہ ہماری کمان سنبھالو، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے انکار کر دیا. 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح بیگ اٹھا کے برے صغیر پاک و ہند آ گئے. علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے اقبال قائد، میں نے تو آپ کو منت کی تھی، آپ نے مجھے انکار کر دیا. تو پتہ ہے قائد نے کیا فرمایا؟ قائد کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال جب میں سویا نا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خواب میں آئے. میرے آقا نے مجھے کہا، قائد تو یہاں پر سکون نیند کے مزے لوٹ رہا ہے اور میری امت جل رہی ہے، جاؤ ان کی کمان کرو اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ایک ایسی سلطنت عطا کرے گا جو تا قیامت قائم رہے گی. اس لیے میں یہ بیگ اٹھا کے صبح ہی میں نے وہاں سے روانہ ہوا میں اور یہاں آ گیا. یہ اللہ کے رازوں میں سے پاکستان ایک راز ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس نے اس پاکستان کو لوٹنے کی کوشش کی ہے، جس نے اس پاکستان کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ ذلیل و خوار ہوا ہے، اس کی نسلیں بھی تباہ ہوئی ہیں. میری آپ سے ایک التماس ہے کہ ہم کہتے ہیں پاکستان میری ماں دھرتی ہے، پاکستان میری مدر وطن ہے. یہ وہ ماں ہے جب میری سکی ماں، جب آپ کی سکی ماں آپ کو کہتی ہے، دودھ چھڑا دیتی ہے، آپ چیختے ہیں، تو یہ ماں دھرتی آپ کو سینے سے لگا دیتی ہے. یہ آپ کے
کے پھول اگاتی ہے، مختلف ذائقوں والے پھل اگاتی ہے، یہ آپ کو شمال سے بھی، جنوب سے بھی، مشرق سے بھی، مغرب سے بھی پھل مہیا کرتی ہے، خوراک مہیا کرتی ہے اور آپ کو پروان چڑھاتی ہے۔ پھر اس سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہوتا جو اپنی ماں دھرتی سے بے وفائی کرتا ہے۔ اور وطن سے محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو آپ نے مکہ کی طرف دیکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے۔ آپ نے کہا، اے مکہ، تو جانتا ہے تجھ سے مجھے کتنا پیار ہے، میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، لیکن جو میرے دل پہ گزر رہی ہے وہ میرا رب جانتا ہے۔ تو وطن سے محبت میرے آقا کی ابتدائی سنتوں میں سے ہے، اور اس ماں دھرتی کا حق ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اس طرح ادا کر سکتا ہے کہ وہ تعلیم و تعلم کے میدان میں محنت کرے۔ آج کا استاد، اگر ایک استاد ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان پیدا کر دے، اگر ایک استانی ایک عارفہ کریم پیدا کر دے، اگر ایک استاد ایک میجر عزیز بھٹی شہید پیدا کر دے، تو پھر گائے کی پوجا کرنے والا یا مرہب کا پیشوا ہماری اس مملکت خداداد کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد قیوم خان صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی۔ بہت بڑی ویژنری سپیچ فرما رہے تھے۔ اپنی ہر سانس تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھے سلام کرتے ہیں۔ بہت بڑی ایک ایسا میسیج دے رہا تھا جو پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر رہنے والے تمام مسلمان اور دوسری کمیونٹی کے لوگوں کے لیے بہت بڑا اچھا پیغام تھا کہ پاکستان ایک سیسا پلنگ کی دیوار ہے۔ جناب ڈاکٹر محمد قیوم خان صاحب، ایک ویژنری سپیچ، واٹ اے گریٹ ایڈریس۔ سر بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر صاحب سے التماس کرتا ہوں، سر آپ کی نظر میں صرف آدھا سیکنڈ لینا چاہتا ہوں۔ عظیم قائد بپھر گیا تو، عظیم قائد بپھر گیا تو وطن کی ساری فضا لڑے گی۔ عظیم قائد بپھر گیا تو، ایک کلیپ کریں ذرا، فضا بنائیں۔ عظیم قائد بپھر گیا تو وطن کی ساری فضا لڑے گی۔ یہ پاک دھرتی کا عزم ہے کہ ستم گروں سے سب جفا لڑے گی۔ کوئی کافر سرش دشمن کو یہ حقیقت بتائے شوکت، نشان حیدر کے وارثوں سے بتوں کی اولاد کیا لڑے گی۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ پروگرام جاری رہے گا اور ہمارے پاس بہت اچھے اچھے ملی لیڈر موجود ہیں۔ انشاءاللہ سارا تشریف لاتے ہیں گورنمنٹ کا پرنسپل بابا۔ اسی طرح آپ کو مزید بھی دکھاتے رہیں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ۔ یہ آپ کروڑ لالستان کے منظر دیکھ رہے ہیں ریلوے روڈ کے۔ اس کی بڑے کی تصویر ہے بھائی میرے سر، آپ رکھ دیں بیل جگہ بھائی، بیل تو نہیں، بیل جب پکڑا ہے سر کو، سر کھڑے ہو جائیں۔ محمد علی بچہ سر جی، تھینک یو سر۔ محمد علی صاحب چھوٹے پیچھے آ جائے، فوٹو گروپ فوٹو چھوڑ دو، آپ کے سامنے کرنا ہے۔
जी बिल्कुल सर, मौजूद हूँ करोड़ा से रेलवे रोड हाई स्कूल में, जहाँ पर आज जश्न आज़ादी की बहुत बड़ी तकरीब मनाई गई है। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी CO एजुकेशन डॉक्टर कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा आज की तकरीब के हवाले से क्या कहना है सर आपका? सर, ये मुल्क पाकिस्तान हमने बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। ये मुल्क ता क़यामत कायम होने के लिए बना है, और मैं हिंदू बनियों को ये वादे मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको अब शर्म आनी चाहिए। 65 में भी आपने देख लिया, अब भी आपने देख लिया कि आपने जब भी मैली आंख से देखा इस मुल्क खुदादाद की तरफ, तो हमने आपको आपके घर में घुस के मारा। तो ये पाकिस्तान, इसकी नस्ल नौ को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये हमारी माँ धरती है, और जो माँ से वफा नहीं करता वो हमेशा तबाह बर्बाद होता है। थैंक यू जी। बिल्कुल सर, मौजूद है हमारे साथ गवर्नमेंट हाई स्कूल रेलवे रोड के जो है हेडमास्टर साहब सर नदीम साहब। सर बताइएगा आज के हवाले से हमारे में आज हमारा जो आज़ादी है, तो मैं सिर्फ इस हवाले से ये बात कहना चाहूँगा कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है आज़ादी जो है हमारी, और हम इंशाल्लाह अपनी नस्लों को मजबूत, महफूज और खुशहाल पाकिस्तान देंगे। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और हम अपनी नस्लों को मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान देंगे। जी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त करोड़ लाल ईसन के गवर्नमेंट हाई स्कूल रेलवे रोड में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज खास तौर पर ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस और मार्का हक और जो यौम आज़ादी के हवाले से एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ और दीगर अफसरान जो है वो यहाँ पर शरीक हुए, और यहाँ पर परचम कुशाई भी की गई और उससे तकरीब का आगाज़ किया गया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आज इस वक्त आप मौजूद हैं, तकरीब मुनक्किद की जा रही है यौम आज़ादी है। जी, आज हम पाकिस्तान का 78 यौम आज़ादी मना रहे हैं, और आज के दिन हम अहद करते हैं कि हम इस मुल्क की शान, इसकी आन पे एक आँच भी नहीं आने देंगे। उसके लिए हमने पहले भी साबित किया है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी साबित करेंगे कि हमारा बच्चा बच्चा इस मुल्क की खातिर अपनी जान देने को तैयार है। मैं इस मुल्क के दुश्मनों को वादे पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी नस्ल नौ वो सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की अमन की पॉलिसी पे गामज़न है, वरना हम अपने दुश्मनों से कतन बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि ये मुल्क हमने बहुत बड़ी लाजवाल कुर्बानियों के बाद